سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کی غرض سے آپ تشریف لے گئے، تو وہ راستے میں روک دیا گیا تھا، وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام نے اب احرام کی حالت میں تھے، تو احرام کی حالت میں صحابہ اکرام حدیبیہ کے مقام کے اوپر رک گئے، وہاں پہ عمرہ نہیں کر سکے، احرام کھول دیا گیا، وہ سارے معاملات، وہ ساری چیزیں۔ اب وہاں پر ایک بڑا معاملہ ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ احرام کی حالت میں یہ ایک مسئلہ آپ دریافت فرمائیں کہ ایک احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ گناہ ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حالانکہ قسم پرسی کا زمانہ تھا، بڑے مشکل حالات تھے صحابہ اکرام کے، اس کے باوجود اس وقت احرام کی حالت میں صحابہ اکرام تھے، اور جو پرندے تھے وہ پرندے بالکل صحابہ اکرام کے قریب قریب اڑ رہے تھے، یعنی جن کا شکار کیا جا سکتا تھا۔ حتیٰ کہ تیر تو دور کی بات ہے کہ بالکل ہاتھ سے اگر ان کو پکڑنا چاہتے تو وہ بھی پکڑے جا سکتے تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی آزمائش تھی کہ قسم پرسی کی زندگی ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا دوسرے وقت کا نہیں تھا، اور وہاں 1400 صحابہ اکرام ہیں۔ آگے چل کر وہ میں عرض کروں گا کہ 1400 صحابہ اکرام کے لیے پانی ختم ہو گیا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ تو وہ 1400 صحابہ اکرام یہ اس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آزمائش کیسی ہے کہ پرندے بالکل قریب اڑ رہے ہیں، اور چونکہ اجازت نہیں ہے ان کو شکار کرنے کی، پکڑنے کی، اس لیے صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں کو کھینچا ہوا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا۔ یہ انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے لیے گناہ کا موقع ہوتا ہے، گناہ کے مواقع پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور پھر انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ کیا انسان گناہ کے مواقع ہونے کے باوجود گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ خاردار جھاڑیوں سے انسان گزرے، اور اس کے کپڑے جو ہے وہ لمبے ہوں اور جھاڑیوں کے اندر اٹکنے والے ہوں، لیکن ایک انسان اگر خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر جائے اور اس کے کپڑے کسی جھاڑی کے ساتھ نہ اٹکیں، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ یعنی انسان جس دنیا سے زندگی گزارتا ہے، تو دنیا کی زندگی میں خاردار جھاڑیاں ہیں، کبھی اس طرف گناہ ہے، کبھی اس طرف گناہ ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، اور ان گناہوں کی زندگی سے انسان اگر اپنے آپ کو بچا کر گزر گیا، یہ تقویٰ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے کبھی تمہیں غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے سے منع فرمایا ہے وہاں پہ تجھے کبھی نہ دیکھے، یہ تقویٰ ہے۔ تو اصل میں تقویٰ ہے ہی کیا کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے۔ بے شک انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں، بالخصوص میں نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا، موبائل، یہ ایک گناہوں کا گڑھ ہے۔ آپ ایک بٹن کلک کرتے ہیں، پوری دنیا کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، نوجوان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارے گا۔ ایک آپ بند کمرے میں ہیں، جیسے رمضان المبارک کا روزہ جو ہے نا، یہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن سخت گرمی ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، انسان کی حلق خشک ہوئی ہے، لیکن بند کمرے کے اندر بھی اب یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، شربت موجود ہے، کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، لیکن کیا آپ کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتا ہے یا نہیں؟ انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ نہیں ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو جیسے رمضان المبارک میں اللہ کا خوف ہونے کی وجہ سے ہمارا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتا، شربت کی طرف نہیں بڑھتا، ایسے ہی انسان بند کمرے میں موجود ہوتا ہے اور موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب انسان کے سامنے گندی چیزیں بھی آئیں گی، انسان کے سامنے برائی کمانے والی چیزیں بھی آئیں گی۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے،
نوجوان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ گناہ کماتا ہے یا نیکی کماتا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو مزہ تو تب ہے نا کہ انسان کے سامنے، جیسے رمضان المبارک میں سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے لیکن خوف خدا کی وجہ سے ہم نہیں کھاتے، اسی طریقے سے مزہ تو تب ہے کہ گناہ کے مواقع موجود ہوں لیکن اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اصل تقویٰ تو یہ ہے نا۔ علامہ اقبال کے بیٹے جب پڑھنے کے لیے وہاں پہ گئے نا تو علامہ اقبال نے پیچھے سے خط لکھا کہ بیٹا وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی رنگینیاں نظر آئیں گی، ہر طرح کی خوبصورتیاں نظر آئیں گی، باہر دوسرے ملک میں گئے، لیکن بیٹا اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ تو بیٹے نے آگے سے کہا کہ ابا جان آپ مجھے گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک کے پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں۔ تو علامہ نے آگے سے کہا کہ اصل میں بات انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ گناہوں کے ڈھیر کے اندر ہو، غلاظت کے ڈھیر کے اندر ہو اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اصل انسان کا تقویٰ تو یہ ہے نا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، گناہ کے مواقع بے شک ہماری زندگی میں بہت دفعہ آتے ہیں، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور کامیاب بھی وہی شخص ہے کہ جو اللہ کا خوف دل کے اندر رکھنے والا ہو۔